آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر اپنی سلسلہ وار گفتگو کے ضمن میں علم اور نبوت کے باہمی تعلق یا علم و رسالت کے باہمی تعلق پر پچھلی چند نشستوں سے روشنی ڈال رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی ایک دو قرآنک ریفرنسز مزید جو پچھلے موضوع کے ساتھ متصل ہیں دے کر پھر میں اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ علم نبوت ہوتا کیا ہے، اس کی حقیقت، اس کی ماہیت کیا ہوتی ہے، اس کی نیچر کیا ہے۔ پچھلی نشست میں گفتگو ہم نے بہت ساری قرآنی مثالوں کے ذریعے اس حقیقت کو واضح کرنے پر کی اور اس سے ریلیٹڈ تمام تصورات کو اچھی طرح ممکنہ حد تک کلیئر کیا کہ علم نبوت ایک تو یہ کہ علم بالوحی نبوت کا خاصہ ہے، اور نبوت عبارت ہی اس علم بالوحی سے ہے، اور دوسرا یہ کہ نبوت اور رسالت کی چونکہ اتباع لازم ہے اس تمام زمانے کے ان لوگوں پر کہ جن کے لیے وہ نبی مبعوث ہو کے اور رسول مبعوث ہو کے آیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نبوت کا علم اپنے دور اور اپنے زمانے کے ہر علم کی اجتماعی سطح سے بلند ہو، علم کی جو بنیادی سطح ہے اس سے بلند ہو، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، طبیعی بھی اور ما بعد طبیعی بھی، تاکہ دنیاوی زندگی میں اسی کا اسوہ اور اسی کی سیرت وہ بھی قابل اتباع بن سکے، اور اپنی سنت اور اپنی سیرت بیہیویئر کے، اخلاق کے، آداب کے اعتبار سے انسانی زندگی کو دے سکے، اور اخروی اور بعد طبیعی زندگی کے حقائق میں بھی اس کا علم فوقانی ہو، بلند ہو سب سے، تاکہ وہ بیان کردہ جو نبی جو کچھ بتائے اس پر وہ اپنے ایمان اور عقیدے کو استوار کر سکیں۔ اس ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اینڈ پر ہم نے کی تھی کہ چونکہ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، پہلے انبیاء کی نبوت اور رسالت تو زمانی بھی تھی، مکانی بھی تھی۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے تو ان کی اتباع بھی اپنی قوم پر واجب تھی ایک خاص زمانے تک، سو ان کا علم کا جو درجہ اور مرتبہ تھا وہ بھی لازمی تھا کہ ان کے زمانے میں ان کی قوم کی سطح سے بلند۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، اور ہمیشہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو خطاب کرتے۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، قرآن مجید میں ہے کہ اپنی قوم سے خطاب کرتے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے، جس قوم کے لیے آتے تھے۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے۔ اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وہی بنی اسرائیل جو تھی، جو مصر میں لے کے ان کو پھر آپ آگے وادی سینا میں گئے، تو اپنی اپنی قوم کے لیے انبیاء آتے رہے۔ تو ان کی نبوتوں اور رسالتوں کے دائرے اس اعتبار سے مکانی بھی تھے اور زمانی بھی تھے، ان لمیٹڈ نہیں تھے، لہٰذا
ان کی نبوتوں اور رسالتوں کو جس علم سے اللہ رب العزت نے مالا مال کیا، وہ زمانی اور مکانی حدود کے اندر اپنے زمانے میں اہل دنیا کے علم سے بلند و بالا تھا۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری نسل بنی آدم کے لیے اور پوری کائنات کے لیے مبعوث فرمایا۔ جب بعثت محمدی ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زمان و مکان کی تمام حدیں آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے لیے اٹھا لی گئیں۔ حضور کی نبوت و رسالت نہ زمانی ہے نہ مکانی، تمام زمانے بھی دائرہ نبوت محمدی میں ہیں، دائرہ رسالت محمدی میں ہیں، اور تمام علاقے اور خطہ زمین حتیٰ کہ ارضی اور سماوی کائناتیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے دائرے میں ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب یہ انداز نوح علیہ السلام کے ہاں نہیں ملتا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، پہلے انبیاء کے پاس نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ وہ ہمیشہ قوم کو مخاطب کرتے جن کے لیے مبعوث تھے، جن پر ان کی اتباع لازم تھی، اور جن کے سطح یعنی علم کے جو لیول تھا اس کے اوپر ان کا علم نبوت حاوی تھا اور غالب تھا۔ یہی ریکوائرمنٹ بنتی تھی۔ آقا علیہ السلام کا چونکہ خطاب، آپ آئے مبعوث تو عالم عرب میں ہوئے، مگر الحم سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھیا، آپ نے کسی جگہ بھی عرب قوم کو خطاب نہیں کیا۔ آپ کا پیغام، آپ کی رسالت کا پیغام کسی ایک جگہ بھی نہ اہل مکہ کر کے خطاب کیا، نہ اہل مدینہ کر کے خطاب کیا، نہ اہل عرب کر کے خطاب کیا، اپنی قوم کو نہیں خطاب کیا۔ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ نسل بنی آدم، پوری کائنات انسانی کو خطاب کر کے کہا کہ میں تم سب کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ تو اس میں کسی زمانے کا بھی شرط نہیں۔ جب نسل بنی آدم کہہ دیا تو جب تک کائنات انسانی اور نسل بنی آدم روئے زمین پر زندہ رہے گی تب تک آقا علیہ السلام کا خطاب ان کو ہوگا، وہ حضور کے مخاطب ہوں گے۔ اس لیے قیامت تک تمام تمام طبقات، تمام معاشرے اور پوری کائنات انسانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مخاطب ہیں، قرآن کے مخاطب ہیں، اور حضور کی نبوت و رسالت کے دائرے میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام یہ 6 ارب انسانوں کی کائنات، یہ پوری زمین، یہ سب آقا علیہ السلام کی امت میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا، لبیک کہا، ایمان لے آئے، وہ امت اجابت ہو گئی، جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا اور وہ کفر پر ہیں تو وہ امت دعوت رہی، یعنی جن کے لیے حضور کی دعوت قائم ہے اور اسے کیری آن کرنا آقا علیہ السلام کی امت کے ذمے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کے ذمے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تبلیغ دین کا فریضہ عائد کیا گیا، اور امت کے ذمے یہ لگایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حضور کی امت کے ذمے یہ فریضہ لگایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا امر دینا، برائی سے روکنا، اور اس دین مبین کی تبلیغ اور دعوت کو پہنچاتے جانا، یدعون الی الخیر، اور خیر کی طرف دعوت دینا۔ یہ امت اب نیابتاً یہ فریضہ ادا کر رہی ہے، اور ہر امتی کی کاوش سے اگر کوئی دعوت قبول کر کے مسلمان ہوگا تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی دعوت و تبلیغ کا تسلسل ہے۔ یہ بھی فرمایا۔ پھر صرف کائنات انسانی تک نہیں بلکہ جمیع کائناتوں پر محیط کر دیا آقا علیہ السلام کی نبوت کو، یہ فرما کر للعالمین نذیرا۔ آقا علیہ السلام تمام عوالم کے لیے نذیر، ڈر سنانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ سٹیپس دیکھ رہے ہیں، پہلے کائنات انسانی کو خطاب کیا اور پھر فرمایا للعالمین نذیرا، آپ تمام عوالم کے لیے ڈر سنانے والے ہیں۔ تو جنات بھی آقا علیہ السلام کی امت میں ہوئے، اور میں نے ایک پچھلی نشست میں تفصیل سے دلائل دے کے بات واضح کر دی تھی کہ ملائکہ بھی آقا علیہ السلام کی امت ہے، دلائل دیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے پہلے وہ اپنے نبی پر، حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلا شرف ان کو درود و سلام بھیجنے کا ہم سے بھی پہلے دیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں حکم فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے محبوب نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ مگر ہم سے پہلے
خبر دی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے ساتھ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو فرشتوں کا النبی، نبی کے ساتھ رشتہ اور تعلق ہے یہ کہ وہ امت ہے حضور کی، اور حضور کے مزار کی زیارت کے لیے آتے ہیں، دیدار کے لیے آتے ہیں، حضور کے دربار پہ کھڑے رہتے ہیں، حضور کی امت کے لیے پہراداری کرتے ہیں۔ علی القیاس میں نے تفصیلات بیان کی تھی۔ چنانچہ اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا للعالمین نذیرا، یہ ڈر سنانے کی بات، اور دوسری طرف فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے یا رسول اے میرے محبوب نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام عوالم، ساری کائناتوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر۔ تو آقا علیہ السلام کی رحمت سب کائناتوں کے لیے۔ اب اس نبوت سے فیض ہر کوئی اپنے اپنے طریق پر لے رہا ہے، کسی کے لیے احکام اور ہیں، ذی شعور کے لیے احکام اور ہیں، کسی کے لیے عذاب ہے، سزا ہے، جزا ہے، کوئی جو گناہوں سے پاک امت بنائی گئی ہے ان کے لیے حضور کی نبوت کا فیض فیضان کے طور پہ، برکات کے طور پہ، رحمتوں کے طور پہ ہے۔ علی القیاس جیسے جیسے جس کا حال ہے اسی کے مطابق حضور کی نبوت و رسالت کا فیض ہے اور دعوت ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی نبوت پر تو جنات کا ایمان لانا تو خیر قرآن میں ہے ہی، سورہ جن اس لیے نازل ہوئی، آ کر ایمان لاتے تھے۔ تو شجر و حجر نے بھی آقا علیہ السلام پر سلام پڑھا، جب السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت اور پتھر، جامع ترمذی میں حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا، جنگل میں سے گزرے، جس درخت اور جس پتھر پہاڑ کے قریب سے گزرتے میں کانوں سے سنتا وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر حضور پر سلام پڑھتا۔ تو حضور کی نبوت پہ ایمان لائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جب زمانہ بعثت قریب تھا، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، اس کے قریب کے زمانے میں اس وقت سے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، گلی کے کونے پر جب میں گزرتا تو میرے اوپر سلام پیش کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا۔ تو پتھر بھی حضور پہ کلمہ پڑھتے، تو جمادات بھی حضور کے دائرہ نبوت میں ہیں، نبادات بھی دائرہ نبوت میں، درخت بھی آقا علیہ السلام سو رہے ہوتے، درخت نے اجازت مانگی کہ میں باری تعالیٰ مجھے حضور کو سلام پیش کرنے کی اجازت دے، زمین کا سینہ چیرتے ہوئے اپنی جڑوں سمیت درخت پورے تنے کے ساتھ زمین چیرتا ہوا آیا، آقا علیہ السلام کے آگے جھکا، سجدہ کیا، پھر پلٹ کے واپس چلا گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا کہ اس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی، میری بارگاہ میں سلام کرنے آیا تھا۔ علی القیاس پتھروں نے حضور پہ کلمہ پڑھا، استن حنانہ نے آقا علیہ السلام کے ہجر و فراق میں رو کر اپنے ایمان کا اظہار کیا، جبل احد لرزا، جبل صبیر لرزا، جبل نور لرزا جہاں غار ہیرا ہے۔ تو الغرض ہر شے، جانوروں نے، اونٹوں نے آقا کو سجدہ ریزی کی، سجدے کیے، جس کو دیکھ کر صحابہ کرام پوچھ اٹھتے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، طبرانی میں ہے، مسند بزار میں ہے، بہقی میں ہے، بہت سی کتب میں مختلف اسانید جیدہ کے ساتھ حدیث آئی ہیں۔ جب اونٹ سجدہ کرتے حضور علیہ السلام کو، بکریاں سجدہ کرتی آقا علیہ السلام کو، تو صحابہ کرام کے دل مچل اٹھتے، عرض کرتے آقا یہ جانور ہو کے آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم ذی شعور انسان ہیں، اجازت دیں ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ ایک روز سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم دونوں نے عرض کیا انصاریوں کے ایک باغ میں آقا علیہ السلام کو، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ تو مقصد بات کا یہ ہے، انسان کے لیے فیض نبوت اس کی ضرورت کے مطابق ہے، اس کے لیے بشیر و نذیر بھی ہیں چونکہ اس نے جواب دہ ہونا ہے، جنات کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق ہے، وہ بھی جواب دہ ہیں، ملائکہ کے لیے نبوت محمدی ان کے انداز کے مطابق ہے، ان کے دوزخ کا گمان اور کوئی احتمال ہے نہیں، برائی سے وہ پاک ہیں، ان کے لیے فجوزات برکات ہیں، آقا کی توجہات ہیں، اکتساب فیض ہے، ان کے لیے الگ انداز ہے۔ اور جو جمادات ہیں اور نباتات ہیں وہ چونکہ ذی شعور نہیں ہیں، ان کے لیے حضور کی نبوت کا فیض بصورت رحمت ہے، وہ اور طریق پر ہے۔ الغرض کائنات ہست و بود کی کوئی شے آقا علیہ السلام کی نبوت کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ جس طرح ہر شے اللہ کی ربوبیت میں ہے، اس طرح کائنات کی ہر شے حضور کی محمدیت میں ہے، رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یہ رحمت للعالمین کا معنی ہے۔ اور حدیث صحیح میں، مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے، صحیح ہے، جب آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔
اب اس میں سارے زمانے بھی شامل ہیں، قیامت تک، حتیٰ کہ قیامت کا دن بھی نبوت و رسالت محمدی کے زمانے کے اندر ہوگا۔ حضور کی نبوت و رسالت کا دور ختم نہیں ہو جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی اور قیامت ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، مگر وہ دور بھی حضور کی نبوت و رسالت کے تابع ہوگا، اس لیے کہ ہر امت جب اپنے نبی کے دروازے پر شفاعت کی درخواست لے کر جائے گی، شفاعت کا سوال لے کر جائے گا۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، اور پوری صحاح ستہ میں اتنا بڑا اجماع ہے اور اتفاق ہے اس حدیث کی صحت پر، سب صحاح ستہ میں تمام امتیں جب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، فرمائیں گے نہیں آج کسی اور کا دن ہے۔ یہ اشارہ کر رہا ہے یہ جملہ کہ آج کا دن کسی اور کی نبوت و رسالت کے تابع ہے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں اذهبوا الی غیری، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام انبیاء کے دروازوں پر امتیں انہیں اپنا نبی جانتے ہوئے جائیں گی، مگر وہ نبی اس دن اپنی نبوت کی بنیاد پر فنکشنل نہیں ہوں گے، آپریٹو نہیں ہوں گے، ان کی شفاعت کی شان آپریٹو نہیں ہوگی۔ یہ شفاعت عظمیٰ، پہلی شفاعت، شفاعت کبریٰ کی بات ہو رہی ہے، جب حساب و کتاب کے شروع کرنے کی درخواست کرنا ہوگی۔ تو گویا ہر نبی تمام امتوں کو ریفر کرتا جائے گا، حتیٰ کہ ساری امتیں آدم علیہ السلام کی امت سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جمیع امتیں مل کر در مصطفیٰ پر آئیں گی۔ یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ آج کا دن بھی نبوت و رسالت مصطفیٰ کا دن ہے، حضور کی دائرہ نبوت میں ہوگا۔ پھر اللہ پاک کا فرمانا، حضور نے فرمانا کہ انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن اللہ اپنی حمد کا جھنڈا حضور کو تھمائے گا۔ تو حضور کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، اور آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ بھی اس بات کا اعلان ہوگا کہ آج کا دن بھی نبوت محمدی کے اندر ہے، اس دائرے کے اندر ہے۔ العاذ القیاس، سینکڑوں دلائل ہیں، میں نے تو چند نمونے عرض کر دیے۔ اور پھر بالآخر جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا، مقام محمود ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو آقا علیہ السلام کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا، عرش الہی پر آقا علیہ السلام کو ایک جگہ دی جائے گی۔ اس کی مختلف تعبیرات صحابہ کرام نے کی ہیں اور احادیث میں آئی ہیں کہ آقا علیہ السلام اللہ کی دائیں جانب عرش الہی پر کھڑے ہوں گے، قیام پذیر ہوں گے، اور حساب کتاب ہوگا اور حضور کی شفاعت کا اجرا ہوگا۔ اور بہت سی حدیث میں عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام سے مروی ہے، حضرت مجاہد سے مروی ہے، تابعین سے بھی، صحابہ کرام سے، کہ مقام محمود سے یہ بھی مراد ہے کہ آقا علیہ السلام کی کرسی عرش الہی پر اللہ رب العزت اپنی دائیں جانب رکھوائیں گے کہ اے حبیب مکرم اس کرسی پہ بیٹھ، اجلاسہ علی الکرسی عن یمین الرحمن، اللہ تعالیٰ حضور کو بٹھائے گا اپنی دائیں جانب کرسی پر، اقعادہ علی الکرسی علی العرش، یہ مقام محمود ہے، حضور کا بٹھایا جانا، اللہ بٹھائے گا حضور کو اس کرسی پر، وہ عرش پر دائیں جانب رکھی جائے گی۔ یہ بھی اس بات کا اعلان ہوگا کہ آج کا دن یوم قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دائرہ نبوت و رسالت میں ہے۔ خیر، یہ چیزیں ضمناً میں نے عرض کی، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہر نبی کا زمانہ نبوت و رسالت لمیٹڈ تھا، ختم ہوتا گیا، پھر اگلے نبی آ گئے، پھر ان کا دور شروع ہوا، پھر اگلے رسول آئے، ان کا دور شروع ہوا۔ مگر جب آقا علیہ السلام آئے حضور علیہ السلام کے بعد، چونکہ اب حضور علیہ السلام ہی کا زمانہ چلنا تھا ابد الاباد تک، اس لیے حضور کو خاتم النبیین بنا دیا۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کوئی نبوت ہے، نہ کوئی بعثت ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی وحی ہے۔ اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو تمام انبیاء کا خاتم اور خاتم بنا دیا آقا علیہ السلام کو۔ اب بات اس میں سے جو اخذ کرنی ہے وہ یہ، چونکہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت تمام کائناتوں پر، پست و بالا پر، عرض و عرش پر، زمین اور آسمان پر، اور ہر زمانے پر جو قیامت تک آئے گا اس پر محیط ہے آقا علیہ السلام کی نبوت۔ سو لازم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا علم بھی ہر زمانے کے علم پر فائق ہو، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ علم نبوت محمدی لازم ہوا کہ ہر زمانے کے علم پر فائق ہو۔ پچھلی نشست میں نے اس موضوع پر گفتگو اور کئی اندازوں سے کی تھی، ابھی اس گفتگو کا آغاز بعض نئے گوشوں سے کیا ہے۔ لازم ہوا، اس کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو
آج پڑھا ہے تلاوت کی سورہ زمر میں، آیت نمبر 9 ہے، ارشاد فرمایا قل، ایک لطیف اور عجیب بات ہے جس میں سے یہ بات اخذ ہوگی، یہ نکتہ، ارشاد فرمایا قل، فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ اور جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ برابر ہو سکتے؟ قرآن مجید نے ایک استفسار کیا ہے، جواب ہے نہیں۔ اب یہاں تھوڑی دیر رکیے اور ذرا غور کیجئے، اس آیت کریمہ کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے اندر چھپا ہوا معنی، مفہوم اور مراد کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب فرمایا کہ کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، جواب ہوا نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، علم رکھنے والا فائق ہے۔ اب اس کو ایک اور اینگل سے، ایک نئے زاویہ نگاہ سے اس اصول اور کلیہ کو سمجھیں۔ ایک پرنسپل ہو گیا، قرآنک پرنسپل، کہ صاحب علم اور غیر صاحب علم، علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس کو یوں لیتے ہیں کہ کسی ایک زمانے میں کسی بھی فیلڈ میں جو لوگ علم میں بڑا اونچا چلے گئے، خواہ وہ علم علوم دینیہ میں ہے، خواہ وہ علوم دنیاویہ میں ہے، خواہ وہ علم سائنس میں ہے، خواہ وہ علم سوشل سائنسز کا ہے، خواہ وہ ہیومن سائنسز کا ہے، خواہ وہ علم میڈیکل سائنسز کا ہے، خواہ وہ علم فزیکل سائنسز کا ہے، الغرض دنیا کے کسی بھی میدان کا کوئی علم ہے، تو جو لوگ تحقیق کرتے کرتے کسی فیلڈ میں بڑے علم کے اونچے درجے پر پہنچ گئے، تو وہ بھی الذین یعلمون کا اطلاق میں آ گئے کہ اپنے کسی بھی میدان میں وہ صاحبان علم ہوئے۔ جب قرآن علم کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب قرآن علم کو ہرگز صرف علم شریعت کے ساتھ محدود نہیں کرتا۔ اگر علم شریعت کے ساتھ محدود کر دے تو اس کا مطلب ہے پھر غیر شرعی جو باقی علوم ہیں ان کی تو فضیلت ہی ختم ہو جائے دنیا میں، اور سگنیفیکنس بھی نہ رہے، معاذ اللہ۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر علم علم ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اس لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو اور سفر کرو علم کے لیے، خواہ وہ علم تمہیں چین سے جا کے کیوں نہ حاصل کرنا پڑے، چائنا سے۔ اب چائنا کی بات کیوں کی؟ چائنا میں کیا علم شریعت رکھا تھا کہ آقا علیہ السلام جس کا اشارہ کیا کہ خواہ وہ علم جا کے چین سے ملے؟ اگر یہ سمجھیں کہ علم شریعت مراد ہے اطلب العلم، علم حاصل کرو، تو پھر اس کا چائنا سے تو ریلیونس نہیں بنتا، وہ علم تو مکہ اور مدینہ کے اندر ہی تھا، خود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا جب فرما رہے، فرماتے کہ علم حاصل کرو خواہ کتنا زمانہ میری صحبت میں رہنا پڑے، یوں فرماتے، کتنا زمانہ میری خدمت میں رہنا پڑے، یوں فرماتے۔ یہ جو سفر کرایا، طویل مسافت طے کروانے کو کہا، خواہ چائنا جانا پڑے، تو اس کے پتہ چلا کہ اس سے بات ثابت ہو گئی کہ جب علم کی بات کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول تو اس سے مراد فقط علم شریعت نہیں ہوتا، ہر قسم کا علم ہے، تحقیق ہے، خواہ انسانی علم ہے، خواہ کائناتی علم ہے، خواہ آفاقی علم ہے، خواہ معاشی معاشرتی علم ہے، خواہ شرعی علم ہے، قرآنی علم ہے، حدیثی علم ہے، فقہی علم ہے، کسی بھی حدیث میں آقا نے فرمایا العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، علم دو قسموں کا ہے، دین کا علم اور بدن کا علم۔ اب بدن کا علم میں بیالوجی بھی آ گئی، میڈیکل سائنس بھی آ گئی، علم الطب آ گیا، تو آقا علیہ السلام نے خود ریفر فرما دیا ہے۔ اور اس طرح علی ھذا القیاس بہت ساری تصریحات ہیں اس پر۔ تو دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہیں کہ اس لیے نام لیا، بس کوئی مقصود نہیں ہے، نام لیا کہ وہ ملک دور تھا، تو صرف چائنا ہی دور تھا؟ چائنا کا تو ابھی براہ راست کوئی انٹریکشن نہیں ہوا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ آپ کے زمانہ اقدس میں چائنا کا انٹریکشن تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی بار ہوا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جو انٹریکشن ہوا ہے وہ ہمارے پاکستان تک کی سرزمین اور لاہور اور کراچی اور دیبل اور سندھ اور بلوچستان تک، یہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں انٹریکشن ہوا ہے۔ تو ایران کے ذریعے عراق اور ایران کی فتوحات کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کے لشکر دیبل کراچی تک 2 بار پہنچے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ یہ بھی ہمارے ہاں پاکستان اور انڈیا میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، کتب تاریخ میں یہ نقص ہے، یہ غلطی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ اہل علم اور تاریخ دان اس کو کریکٹ کریں، کریکٹ بہی طور کہ اس کے اندر اس چیز کا اضافہ کریں
لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید اسلام کا انٹریکشن بر صغیر پاک و ہند کے ساتھ صرف محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ ہوا ہے، جو وہ 92 یا 94 ہجری میں آئے ہیں کراچی، دیبل اس وقت کہلاتا تھا۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، ایک خاتون کی پکار پر محمد بن قاسم، اور اس کے بعد پھر فتوحات ہوئی ہیں۔ تو یہ گویا آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے 80-82 برس بعد کی بات بنتی ہے، حضور کے وصال کے 82 برس بعد۔ تو یہ فرسٹ انٹریکشن نہیں تھا، اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کریکشن کر لیں اہل علم، تاریخ لکھنے والے، سکولوں کو جو بھی اسلامی تاریخ لکھی جاتی ہے اس کو کریکٹ کریں۔ وہ فرسٹ انٹریکشن نہیں تھا، اس سے بہت پہلے 16 ہجری سے 18 ہجری تک 2 مرتبہ صحابہ کرام کے لشکر کراچی یعنی سرزمین دیبل پر آ چکے تھے اور غزوات میں یعنی سرایا جہاد میں حصہ لے چکے تھے، انٹریکشن ہو چکا تھا۔ یہ جو سندھ کی سرزمین تھی، بلوچستان، ایران سے، عراق سے ایران، اور ایران کے جو گورنر تھے ان کے ذریعے صحابہ اور تابعین کے لشکر ایران کے ذریعے بلوچستان، خزدار کا یہ جو پورا ایریا ہے، کندار، خزدار، ادھر سے کور کرتے ہوئے سندھ کی سرزمین میں کراچی، دیبل تک آ چکے تھے۔ 16، 17، 18 ہجری کی بات کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے صرف 6، 7 اور 8 سال بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تھا فرسٹ انٹریکشن۔ یہ میں انٹریکشن کر رہا ہوں ملیٹری انٹریکشن، فتوحات کی شکل میں۔ ادروائز پہلا انٹریکشن اگر لیں تو سندھ کی سرزمین کا اور ہند کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے زمانہ اقدس میں ہو چکا تھا۔ چائنا کا نہیں تھا ہوا، ہند کا ہو چکا تھا۔ سندھ کی زمین سے لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور قبول اسلام کیا تھا، اور اسی دن افریقہ سے بھی لوگ آئے تھے، قبول اسلام کیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پہچانا۔ انہوں نے صحابہ کرام کے لیے درخواست کی کہ تبلیغ دین اور دعوت اسلام کے لیے بھیجیں، تو حضور علیہ السلام نے 5 صحابہ ان کے ساتھ بھیجے جو سندھ کی سرزمین میں آئے، اور ان میں سے پروبیبلی 3 پھر یہیں رہے اور ان کا وصال ہو گیا، مگر ان کی قبور، مزارات معلوم نہیں ہیں۔ تو یہ جو دعوتی اور تبلیغی انٹریکشن ہے یہ تو سندھ سے یعنی سرزمین ہند سے اور پاکستان کا صوبہ سندھ، یہ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہی ہو گیا تھا۔ پہلے ملیٹری انٹریکشن فتوحات کی شکل میں یہ محمد بن قاسم سے بہت پہلے 16، 17، 18 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ہو گیا، مگر قبضہ اور غلبہ نہیں ہوا، تمکن اور تمکن نہیں ملا، حکومت نہیں قائم ہوئی، پھر آنا جانا رہا۔ پھر حکومت پہلی قائم ہوئی محمد بن قاسم کی آمد پر جو 92 ہجری میں، چھوٹی سٹیٹ، اور پھر اس کی توسیع ہوتے ہوتے ملتان تک پہنچی، پھر شورکوٹ تک، پھر جنگ کی سرزمین، پھر چنیوڑ تک، پھر یہ سارے خطے جتنے تھے، یہ پنجاب کے وسطی، یہ سارے پھر محمد بن قاسم کی حکومت میں آ گئے تھے۔ اسی طرح یہ بھی غلطی پائی جاتی ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اسپین کا جو غالبہ وہ طارق بن زیاد کا پہلا انٹریکشن تھا اسپین میں، وہ جب کشتیاں جلا دینے کا حکم دیا اور جبرالٹر، جبل الطارق جس کو بولتے ہیں، وہاں پہنچے، کشتیاں جلا دیں اور اسپین پر پہلی انٹری ہوئی مسلمان افواج کی، تو یہ بھی 94 کا واقعہ ہے، 94 ہجری کا۔ تو ایٹ دا سیم ٹائم صحابہ کرام کے اور تابعین کے لشکر نکلے ہیں، تبع تابعین کے، ہند کی طرف نکلے ہیں اور وسطی ایشیا کی طرف، یہ ترکمانستان، وسطی ایشیا، سینٹرل ایشین سٹیٹس کی طرف نکلے ہیں، اور یورپ کی طرف نکلے ہیں، اسپین کی طرف۔ تو یہ بھی غلط فہمی ہے، طارق بن زیاد کا اسپین میں قدم رکھنا یہ پہلا انٹریکشن اسلام کا اور اہل اسلام کا نہیں تھا۔ اسپین میں پہلی افواج جو اسلام کی پہنچی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہنچی، 27 ہجری میں۔ سیدنا عثمان غنی کا زمانہ تھا، 27 ہجری میں آپ کے تحت افریقہ کی فتوحات کرنے کے بعد پھر مغرب کی طرف سے، یہ جو مغرب جس کو مراکش وغیرہ کہتے ہیں، ان علاقوں سے فتوحات کرنے کے بعد پھر وہ اسپین داخل ہوئے ہیں اور اسپین میں چھاونیاں بنائی ہیں، پھر واپس آ گئے۔ جبل الطارق کا واقعہ اور طارق بن زیاد کا جو دخول ہے وہ پہلی ملیٹری یعنی چھاونی تھی جو انہوں نے جا کے قائم کی، کامیاب ہو گئے، پہلی فتح ہوئی۔ فتوحات کی پہلی جو تھی قسط وہ طارق بن زیاد کے ذریعے ہوئی، ادھر بھی فتوحات کی پہلی قسط محمد بن قاسم کی شکل میں ہوئی۔ رہ گیا ان سرزمینوں سے انٹریکشن، صحابہ کا آنا، تابعین کا آنا، تبع تابعین کا آنا، اور یہاں کی سرزمین کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، اسلام کی دعوت دینا، تبلیغ پہنچانا، اور یہاں کے کچھ دن قیام کرنا۔ یہ انٹریکشن
ہند میں سندھ میں 16 17 18 ہجری میں ہو گیا، اور اسپین کے اندر 27 ہجری میں عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہو گیا تھا۔ تو اسی سیدنا عثمان غنی ہی کے دور خلافت میں 29 ہجری میں آپ نے خط دے کر چائنا کے بادشاہ کی طرف اسلام کی دعوت بھیجی ہے۔ تو اسلام کا انٹریکشن چائنا کے ساتھ 29 ہجری میں سیدنا عثمان غنی کے دور میں ہو گیا۔ اور لاہور میں چونکہ بات چھڑ گئی، میرے موضوع سے ہٹ پر تھی لیکن سننے والوں کے لیے چونکہ دلچسپی کا باعث ہے، اور لاہور میں مسلمان افواج کا، صحابہ اور تابعین دونوں، ان کی افواج کی پہلی انٹری 41 ہجری میں ہوئی ہے۔ خلافت راشدہ کا خاتمہ 40 ہجری میں ہوا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، اور 40 ہجری کے اینڈ پر بنو امیہ کی حکومت کا آغاز ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حکمران ہوئے بنو امیہ کے، اور انہی کے دور میں ایک تسلسل چلا آ رہا تھا فتوحات کا۔ تو پہلی اسلامی فوج 41 ہجری 41 میں، یعنی آقا علیہ السلام کے وصال کے 30 برس بعد صرف بنو امیہ کے پہلے سال میں لاہور کی حدود میں اسلامی افواج داخل ہوئی ہیں، جن میں صحابہ اور تابعین شامل تھے۔ فتوحات نہیں ہو سکی، واپس چلی گئے۔ تو میں بات کر رہا ہوں انٹریکشن، کس کس خطے سے انٹریکشن کب ہوا۔ اسی طرح سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں بھی اسی زمانے میں ہو گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں چائنا کا انٹریکشن نہیں تھا۔ تو آپ نے اگر مسافت کا ذکر کرنا تھا، دوری کا، تو افریقہ کے لوگ آ کے، حبشہ سے لوگ آئے تھے تو افریقہ کا ذکر کر دیتے، حبشہ کا ذکر کر دیتے۔ پسماندگی میں تو سارے ملک اس وقت برابر تھے، کوئی چائنا ایڈوانسڈ کنٹری تو نہیں تھا آج کی طرح۔ جو افریقہ کا حال تھا وہ چائنا کا حال تھا۔ ہند کا ذکر کر دیتے، سندھ کا ذکر کر دیتے آقا علیہ السلام۔ تو مسافت کے لیے تو کسی بھی ملک کا ذکر کیا جا سکتا تھا۔ مصر معروف تھا، شام معروف تھا، بابل معروف تھا، وہاں تو انبیاء بھی ہو گزرے تھے، تو مسافت کے لیے کسی ملک کا ذکر کر دیتے۔ مگر ایک ایسے ملک کا نام لیا جہاں انبیاء مبعوث نہیں ہوئے، اپیرنٹلی، ظاہری علم کے مطابق، ویسے واللہ عالم بالصواب۔ قرآن کا یہ بھی قاعدہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف ہم نے ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو۔ جب اس اصول کو دیکھتے ہیں تو یہ قاعدہ کہتا ہے کہ روئے زمین کا کوئی ملک اور کوئی خطہ اور کوئی قوم ایسی نہیں بچی ہوگی جہاں انبیاء نہیں آئے اور رسول نہیں آئے، مگر تاریخ میں اب ان کا تذکرہ محفوظ نہیں ہے۔ بعد ازاں نام بھی مختلف رکھے گئے، کیا خبر کیا نام حقیقت میں تھا، کتنے نام بدل گئے، چونکہ ہسٹری جو پری ہسٹورک پیریڈ کی محفوظ نہیں ہے، اس لیے ہم کیٹیگوریکلی کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ اقرار نہ انکار۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آقا علیہ السلام نے چائنا کا نام لیا تو محض مسافت کی وجہ سے نہیں لیا، وہ بھی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں چائنا اس پسماندگی میں آنے والے وقت میں چائنا ترقی کرے گا، ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہوگی، اور یہ کہ جو خطہ عالم اسلام کا ہوگا اس کے قریب تر بھی ہوگا۔ یہ میرا اپنا ذہن ہے، ایک وجدانی بات ہے جو کہہ رہا ہوں۔ عالم اسلام کا جو موسٹلی ملک ہیں ایشیا میں، جو بنیاد ہے اسلام کی، سرزمین عرب ایشیا میں، اور ایشین کنٹریز اور سارا ایشیا، اور چائنا ہوگا بھی ایشیا میں، وہ بھی ایشیا میں تھا، وہ کانٹیننٹ ہے۔ تو اشارہ یہ دیا کہ یہاں جانا ایزی ہوگا، اور شریعت تو وہاں شریعت کا مرکز نہیں ہے۔ تو مطلوب یہ تھا کہ خاص سائنس کا علم لو، ٹیکنالوجی کا علم لو، تجارت کا علم لو، ٹریڈ کا لو، کامرس کا لو۔ آج چائنا اپنی ٹریڈ اور کامرس کے ذریعے پوری ویسٹرن ورلڈ کو ہی آگے لگا رہا ہے، دھکیل رہا ہے۔ ہر جگہ دنیا کی، مغربی دنیا کی مارکیٹ چائنیز مصنوعات کے ساتھ بھر گئی ہیں۔ تو کوئی حکمت تو ہوگی جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، سستی ٹریڈ ہے، اس کی سستی پروڈکشن ہے، سستی ٹیکنالوجی ہے، اور وہ دنیا کی ساری مہنگی ٹیکنالوجی کو آگے لگا رہا ہے۔ تو مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری امت اگر کم وسائل کے لوگ ہوں گے تو ان سے ٹیکنالوجی سیکھنا، کہ کم وسائل میں رہ کر ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کیسے ہو سکتی ہے۔ خیر، مقصود بات کا یہ ہے کہ علم جب بات کی جاتی ہے تو علم میں فقط علوم شریعت شامل نہیں ہے، سائنس، ٹیکنالوجی کے اور دنیاوی تمام علوم شامل ہیں۔ لہٰذا جب قرآن نے یہ کہا الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے، کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم رکھنے والے بھی شامل ہو گئے۔ تو اب اس کا اطلاق کریں
آقا علیہ السلام کے علم نبوت پر کہ آج جو جتنی جدید علوم ترقی پذیر ہوتے جائیں گے، تو اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ علم نبوت میں شامل نہیں، یہ آقا علیہ السلام کو ان کے اصول کا علم نہ تھا، تو پھر تو اس میدان میں علم رکھنے والے ایک فیلڈ میں علم نبوت سے بڑھ گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ علامہ کا ما لم تکن تعلم میں علمک، اس کے عموم میں ما لم تکن، اس کے عموم میں تمام علوم آ جاتے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ آگے شاید کسی نشست میں میں ذکر کروں گا کہ آقا علیہ السلام نے اگر چاہیں کہ اس سے صرف حضور علیہ السلام کے علوم وسیع ہیں، علوم شرعی معاملات میں، احکام شریعت میں اور آخرت میں، امر و نہی میں، اگر اس پہ آپ اس کو کنفائن اور محدود کرنا چاہیں تو غلط ہوگا، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے وہ علوم بتائے ہیں پیشین گوئیوں میں جا کے جو پیورلی سائنٹیفک ہیں، جو ٹیکنالوجی کے علوم ہیں، الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ ہیں، جینیٹک انجینئرنگ، جینیٹک سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، ان علوم کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق فزکس کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح کسی میدان میں بھی کوئی اگر صاحب علم معاذ اللہ علم میں آگے بڑھ جائے اور وہ علم نبوت محمدی سے خارج ہو اور وہ زمانہ بھی نبوت محمدی کے دائرے کے اندر ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر دور کے ہر صاحب علم پر علم نبوت محمدی فائق اور فوق ہے، غالب ہے، افضل ہے، کیونکہ اس سے پھر افضلیت میں شک آتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مجادلہ میں یہ بات بھی کی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں کے اور جن کو علم عطا کیا گیا ان کے درجات بلند کر دیے۔ تو باری تعالیٰ نے گویا درجات کی بلندی کے دو بیسز بیان کیے، ایک ایمان اور ایک علم۔ اور یاد رکھ لیں چونکہ میں نے عرض کیا کہ علم کو فقط علوم شریعت سے مشروط نہیں کیا جا سکتا، یہ قرآن کی پہلی وحی میں بیان کردہ اصول کے خلاف ہو جائے گی بات، کہ پہلی وحی جس میں علم کا بیان آیا، مضمون علم، وہ یہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ علم توحید تھا، علم شریعت تھا، علم دین تھا۔ اور پھر خلق الانسان من علق، اور انسان کا علق سے، اس نعم مادر کے معلق وجود سے پیدا کیا جانا، یہ تو پیورلی ایمبریالوجی کا علم ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک فن بتایا علم شریعت، ایک بتایا سائنس ایمبریالوجی کا علم، خلق الانسان من علق۔ اور پھر قرآن مجید میں جا بجا جب دوسرے علوم بیان کیے ہیں تخلیق انسانی کے اور تخلیق کائنات کے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمان کی ساری کائنات ایک اکائی تھی، ہم نے ان کو پھوڑ دیا۔ یہ کائنات کی بگننگ کی، اس پہلے ایکسپلوژن کا علم دیا ہے، ہم ان پر آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو پہاڑوں کی تخلیق کا ذکر ہے، جب قرآن بیان کرتا ہے کہ پوری زمین کے اوپر پانی تھا اور حیات کا اور زندگی کا ابتدا پانی سے ہوئی، انسان کی کیمیکل ایوولوشن بیان کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نباتیاتی علوم کو بیان کرتا ہے قرآن میں، جب تمام چیزیں بیان کرتا ہے جو سائنٹیفک ہیں، تو وہ تو علوم شریعت نہیں ہیں۔ تو جب قرآن میں آ گئے تو کیا یہ قرآن میں بیان ہونے والے سارے علم نبوت محمدی ہیں یا نہیں؟ یقیناً علم نبوت محمدی ہو گئے، اور قرآن میں یہ سارے علوم درج ہو گئے، تمام علوم آ گئے۔ تو پتہ چلا کہ تمام علوم کی جتنی اصناف و اقسام ہیں اور اجناس ہیں وہ علم نبوت محمدی کے دائرے کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے آپ کو علم محیط عطا کیا ہے۔ تو اب یہ جو ارشاد فرمایا کہ ایک اہل ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے اور دوسرا ان کا درجہ بلند ہوتا ہے جو صاحبان علم ہیں۔ ایمان میں تو کوئی نبوت نبی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، اور اگر معاذ اللہ علم میں کوئی بڑھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لہٰذا طے کرنا ہوگا جس طرح ایمان میں نبی سے کوئی بڑھ نہیں سکتا، اس طرح پوری کائنات انسانی میں علم میں بھی، کسی میدان کے علم میں بھی کوئی نبی سے بڑھ نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا کتنا اظہار آقا علیہ السلام فرمائے، اظہار ان علوم کا کرتے ہیں جن کے لیے عوام مکلف ہیں، جن کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، کبھی معجزانہ طور پر۔ پھر آگے چونکہ میں ایک دو نشستوں کے بعد کچھ احادیث کوٹ کروں گا، اس لیے جو بات کہہ رہا ہوں اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے احادیث نبوی کو بطور ایویڈنس کوٹ کروں گا، کچھ کو انشاءاللہ۔
تو یہ پتہ چلا کہ فضیلت چونکہ علم سے ہے اور علم مطلق ہے، علم چونکہ قرآن مجید نے سارے جمیع قسم کے علم اپنے اندر شامل کیے ہیں، لہذا تو کسی میدان میں جس طرح ایمان میں کوئی نبی سے بلند نہیں ہو سکتا، اس طرح کائنات رہتی کائنات تک کوئی علم میں بھی نبی سے بلند نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم سے اوپر ہم نے صاحب علم بنایا ہے۔ یہاں بھی علم مطلق ہے، فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ علم دیا ہے، اور ہر ایک کو ایک مرتبہ علم دیا ہے، اس کا ایک علمی لیول رکھا ہے، اور ہر ذی علم اور صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم بنایا ہے۔ گویا ایک تسلسل ہے، کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا کہ میں علم میں سب سے بلند ہوں، نہیں، کل فوق کل ذی علم علیم۔ تو جب ہر علم والے سے اوپر ایک علم ہے، ہر علم والے سے اوپر ایک علم ہے، ہر علم والے سے اوپر ایک علم ہے، اور علم کی بات میں کر چکا، ان میں علم شرائع بھی ہیں، علم ابدان بھی ہیں، علم ادیان بھی ہیں، علم معاشرت بھی ہے، علم معیشت بھی ہے، علم سیاست بھی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم بھی ہے، آخرت کا علم بھی ہے، دنیا کا علم بھی ہے، معاش کا بھی ہے، معاد کا بھی ہے، تمام علوم ہیں۔ تو جب ہر علم میں صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ہے، تو ذرا چلیے، ہر علم کے اوپر ایک علم والا، اس کے اوپر ایک اور علم والا، اس کے اوپر ایک اور علم والا، اس کے اوپر ایک اور علم والا، تو اس پوری کائنات انسانی میں کہیں تو یہ سلسلہ جا کے ختم ہی ہوگا یا نہیں؟ اینڈ لیس تو ہو نہیں سکتا، ایور لاسٹنگ تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ پھر ایک مخلوق کی حد کہیں ختم ہوگی، اور اس سے اوپر فقط خالق کا علم ہوگا، جس کے برابر کسی کا علم نہیں ہو سکتا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی رسول کا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی علم الہی اور علم خالق کے برابر نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ۔ بلکہ حضور کے جمیع علم کو اللہ بلا تشبیہ اور بلا مثال، اللہ کے علم کی تو مثال بھی نہیں دے سکتے، مگر اللہ کے علم کو اگر 7 سمندر سمجھ لیا جائے تو حضور علیہ السلام کا وہ جمیع علم جس کے سامنے ساری کائناتوں کی وسعتیں ایک ذرہ بن جاتی ہیں، وہ وسیع علم بھی علم الہی کے مقابلے میں ایک سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں بنتا، ایک قطرے سے بھی کمتر ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی مخلوق ہیں، ان کا علم اپنی تمام تر وسعت میں ساری کائناتوں پر حاوی ہو سکتا ہے اور ہے، کل مخلوقات پر محیط ہے اور ہے، ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات کے سارے زمانوں پر محیط ہے اور ہے، کل ہے حضور کا علم، علم کلی ہے، مگر عالم خلق میں، مخلوقات کے دائرے میں جب اس کا موازنہ کوئی اگر علم خالق سے کرنا چاہے، جو نہیں کیا جا سکتا، شریعت میں کفر ہوگا، اگر کرنا چاہے تو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ پھر وہ ایک رتی کے کروڑویں حصے کا موازنہ بھی نہیں ہوگا، سمندر میں ایک قطرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی علم نبوت، علم الہی کے برابر نہیں ہوگا، وہاں موازنہ ہی نہیں ہے، کیونکہ علم خالق اس کی شان کے لائق ہے، علم مخلوق اس کی شان کے لائق ہے۔ ہاں، حضور کو علم دیا، ما کان و ما یکون پر حاوی کیا، تو ما کان بھی ایک حد ہے عالم خلق میں، اور ما یکون بھی ایک حد ہے عالم خلق میں۔ جب ما کان و ما یکون ساری کائنات کا، ساری موجودات کا سارا علم حضور کے علم کے تابع ہو گیا، اور حضور کا علم ہر کائنات کے ہر وجود پر حاوی ہو گیا، ما کان و ما یکون کے سارے علم پر محیط ہو کر علم کل تو ہو گیا باعتبار کائنات، باعتبار مخلوقات، مگر اس کی نسبت جب علم خالق کی طرف کی گئی تو وہ جز بھی نہ رہا علم خالق کے سامنے، پھر خالق کے علم کے مقابلے میں جزئی علم بن جاتا ہے، بعض علم بنتا ہے۔ خالق کے علم کے لیے حضور کا علم بعض علم بنا، مگر مخلوق کے علم کے مقابلے میں کل علم بنا۔ یہ بحث بھی مفت میں گورکھ دھندا بعض لوگوں نے بنا رکھا ہے، کلی علم ہے اور کلی نہیں، جزئی علم ہے، بعض علم ہے اور کل نہیں ہے۔ یہ بعض اور کل دونوں اضافی ٹرمز ہیں، یاد رکھ لیں، یہ حقیقت مطلق نہیں ہے، اضافی ٹرمز ہیں، ریلیونٹ ہیں، ریلیٹیو ٹرمز ہیں۔ ایک ہی چیز کسی دوسرے کی نسبت میں کل ہوتی ہے، کسی اور کی نسبت میں جز اور بعض ہوتی ہے۔ یعنی ہمارا ایک اپنا آرگن ہے، کوئی دل لے لیں تو انسان کی پوری باڈی کے لیے وہ جو دل ہے یا جگر ہے یا گردہ ہے یا آنکھ ہے، تو پوری باڈی کے اعتبار سے وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایک جز ہے، مگر اب اس دل کو جب اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے اعضاء کے لیے کل ہے، مگر کائنات کے اندر ایک بعض ہے، جز ہے۔ یہ کائنات اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے لیے کل ہے،
مگر جو یونیورسز ہیں العالمین، جو باقی کائناتیں اور نظام ہائے شمسی کے علاوہ جو کہکشائیں موجود ہیں ان سے کمپیئر کرتے ہیں تو پھر ایک جز بن جاتی ہے۔ ہر چیز اپنے سے بڑے کے لیے ایک بعض اور جز کہلاتی ہے، اور جو کچھ اس کے اندر کنٹینڈ ہے، داخل ہے، اس کے لیے وہ کل ہوتی ہے۔ لہذا آقا علیہ السلام کے جو علم نبوت ہے اس کی بھی دونوں شانیں ہیں، کلی بھی ہے، جزی بھی ہے، وہ کل بھی ہے، وہ بعض بھی ہے۔ بعض حضور علیہ السلام کا علم مخلوق کو کہنے کا حق نہیں، نہ مخلوق کی نسبت سے ہے، نہ مخلوق کے موازنے میں ہے، نہ مخلوق کے اعتبار سے ہے۔ جب پورے عالم خلق کی بات کرتے ہیں، عالم خلق کی، جب ازل سے ابد تک ساری کائنات کی بات کرتے ہیں، جب ما کانا کی حد سے لے کر ما یکون کی آخری حد تک بات کرتے ہیں، جب پست و بالا کل موجودات عالم کی بات کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ حضور کے علم کے اندر ہے، یہ سب جز ہیں، حضور کا علم کل ہے۔ اور جب آقا علیہ السلام کے علم کی نسبت علم الہی سے کرتے ہیں تو پھر وہ جز سے بھی کمتر ہے، پھر وہ جز ہے، وہ بعض ہے، اس کا علم کل ہے، اور کل سے بھی ماورا ہے، چونکہ کل کی بھی کوئی حد ہوگی، اللہ کا علم کل سے بھی ماورا ہے چونکہ وہ کل کا خالق ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جب ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوا تو چونکہ مخلوق محدود ہے تو کہیں کسی حد پر جا کر یہ علم کی فوقیت کا جو تسلسل ہے کہیں تو ختم ہوگا نا۔ تو جس مقام پر ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا، اس کے اوپر علم والا، اس کے اوپر علم والا، یہ جو ہر ذی علم سے فوق کل ذی علم علیم کا سلسلہ مرحلہ وار چلتا رہا، تو خلق خدا کی جس اینڈ پر جا کر ختم ہوا، اور جس سے اوپر عالم خلق میں کوئی علم والا نہیں ہوگا، جس کا علم ہر ذی علم سے زیادہ ہوگا، وہ بھی تو کوئی وجود ہوگا، اس وجود کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ مرتبہ علم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہاں جا کر یہ تسلسل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر پھر صرف علم الہی رہ جاتا ہے۔ اور اتنا علم نبوت محمدی کو دے کر، چونکہ نبوت عبارت ہی علم سے ہے، دے کر پھر تعلیم دی، قل رب زدنی علما، کہ اللہ کے ہاں ساری کائنات کا کل علم ہو جائے تو پھر بھی عطا کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا محبوب پھر بھی دعا کیا کر، رب زدنی علما، اے اللہ میرا علم اور بڑھا دے۔ یعنی ساری کائناتوں پر محیط تو ہو گیا، عالم خلق کے اعتبار سے تو کل بن گیا میرا علم، مگر تیرے خزانے میں تو ابھی بھی کمی نہیں کہ تو کئی کل بنا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے علم کو اور بڑھا۔ تو جس طرح اللہ نے ہر لمحہ حضور کی شان ہر شے سے بلند کی، اور بلند کرنے کے باوجود حضور کے ذکر اور شان کو ہر لمحہ بلند کرتا چلا جا رہا ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو حضور کا ذکر پہلے ہی کائنات کی ہر شے سے بلند ہے، حضور کی شان پہلے ہی کائنات کی ہر شے کی شان سے بلند ہے۔ کوئی شے حضور کے ذکر، حضور کی شان کے برابر نہیں، پہلے ہی بلند تر ہے۔ اس کے باوجود وہ پھر بلند ذکر کو بلند تر کرتا چلا جا رہا ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح حضور کا علم کائنات کے ہر ذی علم سے پہلے ہی بلند تر ہے، مگر اس کے باوجود وہ حضور کے علم کو اور بڑھانا چاہتا اور بڑھاتا چلا جا رہا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ کیوں کہ وہ علمک ما لم تکن تعلم کا ایک ایسا اصول ہے جو ہمیشہ یہ فیض اللہ کی طرف سے حضور پر جاری اور ساری ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بات کی گڑی حضور کے لیے ہر اعتبار سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر قسم کی شانیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ ہر لمحہ اللہ کی جو خیرات ہے حضور پر، اور خیرات کی کثرت ہے، وہ پچھلے لمحے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کی عطائیں حضور پر کبھی کم نہیں ہوئی، رکی نہیں، انجام تک نہیں پہنچی، وہ ہر لمحے جاری رہتی ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ حضور پہ درود پڑھتا جا رہا ہے، اور درود پڑھنے کا مطلب حضور کو بلند کر رہا ہے، حضور کے درجے اونچے کر رہا ہے، اپنی ذات کے قریب تر کر رہا ہے، حضور کے ذکر جمیل کو اونچا کر رہا ہے، شان اقدس کو بلند کر رہا ہے۔ یہ سارے معنی صلات کے اندر شامل ہیں۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے حضور کی نبوت کو ہر لمحہ ہر اعتبار سے بلند تک کیا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا، اسی طرح علم نبوت محمدی بھی اللہ رب العزت نے سب سے بڑھ کر دیا، دے رہا ہے، دیتا رہے گا۔ اس کی نہ حد کوئی پہلے تھی نہ کوئی آگے ہوگی، اور یہ اس کا ادراک اور اس کا احاطہ بھی انسان نہیں کر سکتا۔ تو آج کی گفتگو ہم نے یہاں پر ختم کی، اجمالی طور یعنی مجموعی طور پر کہ انبیاء کی نبوتیں کس چیز سے عبارت ہیں؟ وہ علم بالوحی سے عبارت ہیں، اس علم سے جو اللہ کی وحی پر قائم ہے
اور وہ علم ان کے زمانے کے تمام علوم سے بلند اور بالا ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت جس علم پر قائم ہے، جس علم سے عبارت ہے، وہ علم قیامت تک اور بعد قیامت تمام زمانوں کے علم پر محیط بھی ہے اور ان سے فائق اور بلند تر بھی ہے۔ یہ بات ختم کر کے اب اگلی نشست کو پھر وہ جو بات شروع کرنی تھی وہ رہ گئی، وہ انشاءاللہ شروع کروں گا کہ جو نبوت کا علم ہے اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔